लग यूं रहा था कि इन कादियानियों ने ट्रेनिंग जो है वो मिर्जा इंजीनियर से ली है। जेलम अकेडमी की तरबियत याफ्ता है। अभी ये लंदन वाला जो मुनाजरा हुआ है, कई लोगों ने कहा है कि इंजीनियर का शागिर्द है जो मुनाजरा कर रहा है वो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली अभी हाल ही में लंदन में हुए मुनाजरे के बाद अदनान रशीद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से ये फरमाया कि उन्हें उस डिबेट में कादियानियों से मुनाजरा करते वक्त यूं लग रहा था कि उन कादियानियों की ट्रेनिंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने की है, क्योंकि जिस तरह से वो उस डिबेट में अदनान रशीद साहब के अकाबरीन की गुस्तखाना और कुफरिया इबारात को प्रेजेंट कर रहे थे, तो यूं लग रहा था कि वो जहलम अकेडमी के तरबियत याफ्ता हैं। कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स कादियानी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं मिर्जा कादियानी के दिफा में, वही आर्ग्यूमेंट्स मिर्जा इंजीनियर इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई इत्तफाकी अमर तो नहीं है। लग यूं रहा था कि इन कादियानियों ने ट्रेनिंग जो है वो मिर्जा इंजीनियर से ली है। जेलम अकेडमी की तरबियत याफ्ता है। बिल्कुल, हमें कोई शक नहीं है इसमें। अदनान रशीद साहब की इसी एतराज़ पर और मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब ने जो इंजीनियर साहब को इस डिबेट के बाद कादियानियों का फ्रंट मैन डिक्लेयर किया था, उस पर अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में तफसीलन जवाब दिया। उन्होंने ये फरमाया कि हम सिर्फ एंटी कादियानी नहीं बल्कि खत्म नबूवत पर असल काम कर रहे हैं। हम सिर्फ एंटी कादियानी नहीं है बल्कि हम खत्म नबूवत के ऊपर काम कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी तुम्हारा ये कहना कि वो फितना खत्म कर दिया, वो फितना आज तक मौजूद है। ये भी 3-4 दिन पहले मुनाजरा हुआ है लंदन के अंदर, और वो फितना सर चढ़ के बोल रहा है तुम्हारे बाबों की वजह से। वो ला के चिश्ती रसूलुल्लाह पेश कर रहे हैं, थानवी रसूलुल्लाह पेश कर रहे हैं, शिबली रसूलुल्लाह पेश कर रहे हैं, और तुम्हारे बुजुर्गों के पास कोई जवाब ही नहीं है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को आज तक जिंदा रखा है तुम्हारे बुजुर्गों ने, और इल्जाम लगाते हैं हमारे ऊपर कि जी ये कादियानियों को इबारतें प्रोवाइड करता है। अभी ये लंदन वाला जो मुनाजरा हुआ है, कई लोगों ने कहा है कि इंजीनियर का शागिर्द है जो मुनाजरा कर रहा है वो। अंदाजा करें। और भाई मुझसे पहले ही ये सारी चीजें हाईलाइटेड थी। आला हजरत को चिश्ती रसूलुल्लाह पे तो आंखें बंद करना याद रहा, और थानवी रसूलुल्लाह पे फतावा रज़विया में उन्होंने लिखा है कि ये लोग तो तहज़ीरुन नास की इबारत की वजह से खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। इनसे क्या बईद है कि ये थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स कर रहे हैं, तो इनसे कोई बईद तो नहीं है। थानवी रसूलुल्लाह नजर आया आला हजरत को, और चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर मुजरमाना खामोशी रखी। ये सारे इको कुछ अंदरों इन्होंने ग्राउंड्स प्रोवाइड किए। फिर दूसरी बात, मैं और मेरे स्टूडेंट्स कभी कादियानी हो ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हम तो पढ़ते हैं भाई रफुल दैन से नमाज, जो बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। और तुम और तुम्हारे बुजुर्ग सारे हनफी थे। अली बिन उस्मान अजवेरी भी हनफी थे, बायजीद बुस्तामी भी हनफी थे जी, और आला हजरत भी हनफी थे, और थानवी साहब भी हनफी थे। ये सारे के सारे हनफी थे। यानी कि हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी और हनफी कादियानी फिक में हनफी हैं, और इनको भी पता है। अब तो खैर ये बोल के कह रहे हैं कि जी कादियानी भी हनफी हैं। तो जो खुद हनफी हैं, बगैर रफुल दैन के नमाज पढ़ते हैं, वो हमें ताना देंगे। अदनान रशीद साहब ने अपने इसी प्रोग्राम के दौरान इस बात को एक्नॉलेज किया कि उनके बुजुर्गों और अकाबरीन की तरफ जो इबारतें मंसूब की जाती हैं वो कुफरिया और गुस्तखाना नहीं है, लिहाजा उन पर कादियानियों की जानिब से कुफर का मुतालबा करना गलत है। ये जो बुजुर्ग पीछे लिख गए हैं इबारतें जो है, इनका तुम लोग दिफा क्यों नहीं करते भाई? अगर बफर्ज मुहाल, जिस तरह इम्तियाज भाई ने कहा कि अगर ये बात दुरुस्त है कि बुजुर्गों ने कुफरियात लिखी है, नाउज़ बिल्लाह, जो नहीं लिखी, हम कहते हैं अगर किसी ने लिख दिया बफर्ज मुहाल, हम उसका रद्द करेंगे। इसी मौजू पर गुफ्तगू फरमाते हुए हसन इलियास साहब ने लाइव इल्मी मुकालमे के दौरान अहले सुन्नत के बुजुर्गों की वो गुस्तखाना और कुफर इबारात बताई जो आज से पहले शायद इंजीनियर साहब ने भी कभी बयान नहीं की होंगी। आप मुझे बताइए, आप इस बात के कायल हैं कि गैर तशरीह नबूवत आज भी जारी है? जी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि रिसाल के तौर पर ये जो पूरे नजरियात हैं इससे पहले सूफिया के, इस सब को आप बातिल समझते हैं? जी हाँ, मैं बातिल समझता हूँ इन लोगों को। जो जिसने भी खत्म नबूवत का दावा किया है या फिर इल्हाम का दावा किया है, उसको खत्म नबूवत का दावा नहीं, खत्म नबूवत की ये तशरीह की है कि नबूवत अपनी हकीकत में जारी है, कमालात नबूवत आज भी हासिल होंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से लेकर इब्न अरबी तक ये जितने नजरियात हैं आप इनको बातिल समझते हैं? अगर वो मेरे सामने होते तो मैं उनके पूछ के क्लियर कर लेता। अगर वो वो लिखे में मौजूद है। अभी तो आप कज़ा का फैसला नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जब अपनों पे बात आई। अभी तो तावील होगी। सामने होते पूछ के, मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी किताबें पढ़ लें आप, 10 चीजें निकाल के ले आएंगे, वहां पर करें आप, इक़दाम करें। क्यों नहीं करते? मैंने खुद वो इबारतें पेश की हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा की, जिसमें उन्होंने बताया है कि मैं अंबिया औलिया में से हूँ। अपने लिए लफ्ज़ इख्तियार किया, अंबिया औलिया की ताबीर इख्तियार की है। नबियों के अंदर औलिया, नबी औलिया के अंबिया होते हैं, और मुखातब किया है कि ए या माशरल अंबिया, ए जमात अंबिया, ये जो तशरीह नबूवत के हामिलीन उनको, और फिर उनको बताया है कि जो तशरीह नबूवत के हामिलीन होते हैं उनका इल्म गैर तशरीह नबूवत के जो हामिलीन है, गोया हम लोग सूफिया, वो उनसे कम होता है इन पैगंबरों का इल्म। और फिर बताया है कि मूसा और खिज़र का मुआवजा करो, खिज़र गैर तशरीह नबी थे, हमारा इल्म खिज़र के इल्म की तरह है। तुम्हारा इल्म किन चीज़ों पर मबनी है? ये शरीयत पे, ये किताब पे, हमारे। तो ये सारे के सारे ये है कॉम्प्रोमाइज़। तो हमें कैसे आप ताना देते हैं कि खत्म नबूवत पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया? खत्म नबूवत पे तो बंद बांध दिया हमने कि कोई उम्मत की हस्ती, बड़ी से बड़ा बुजुर्ग ये दावा नहीं कर सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी हैसियत में कोई दीन के बाद में वही इल्हाम कश्फ का दावा करे। तो बंद तो बांध दिया, तो कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ हुआ?
آپ نے کہا کہ وہ حضرات میرے سامنے آئیں گے, گفتگو کروں گا, ابھی تو کفر کا اطلاق نہیں کیا آپ نے, یہ کمپرومائز ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب نے مولانا الیاس گھومن صاحب کو سلیوٹ کیا, جو انہوں نے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو ابھی حال ہی میں جواب دیا تھا, اور انجینئر صاحب نے انڈائریکٹلی یہ فرمایا کہ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا کیا ہوگا جو یہ لیپا پوتی کر رہے تھے کہ دیوبندی عقائد کی کتاب المہند نہیں ہے. کہتے ہیں انجینئر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج دیکھیں ہمارے الیاس گھومن صاحب کی ویڈیو آئی, انہوں نے بتا دیا کہ جی بالکل دیوبندی ہوتا ہی وہ ہے جو المہند کے عقیدوں پہ چلے. اب وہ مفتی جو لیپا پوتی کر رہے تھے, المہند سے جان چھڑا رہے تھے, چمی الیاس گھومن صاحب کے لیے انشاءاللہ اگلا اسپیشل ٹاپک اگر کوئی اور نہ ہوا تو الیاس گھومن صاحب کو ہم انشاءاللہ بنائیں گے. ان کے لیے چمی ہے, ویسے ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو انہوں نے اہل بیت کا دفاع کیا اور یزید کو اور ناصبیوں کو کنڈیم کیا الحمدللہ. تو انہوں نے آج بالکل وہی بات مان لی جو ہم یہ کہتے تھے کہ اصل مسئلے ان کے یہ ہیں, اصل جو عقائد وہ ہیں جو المہند کے اندر لکھے ہوئے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار انجینئر صاحب نے فائنلی مفتی سمر عباس اتاری صاحب کے 1 کروڑ روپے کا چیلنج قبول کیا, جو انہوں نے انجینئر صاحب کو یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر انجینئر صاحب قرآن پاک سے 1 رکوع پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ اپنی 1 کروڑ روپے کی گاڑی ان کو گفٹ دیں گے. گالیوں والی سرکار یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی نے اس ویڈیو میں مجھے ایک چیلنج دیا, بلکہ ایک آفر دی کہ اگر انجینئر ہماری مرضی کے مطابق قرآن پاک میں جو رکوع ہم بتائیں گے اس کی تلاوت دیکھ کر دے تو ان کے حلال کے پیسوں کی انورٹڈ کاماز میں مولوی کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کی چابیاں میں انجینئر کو دے دوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی جو مجھے ملے گی, میں 1 روپیہ بھی اپنی ذات کے اوپر نہیں لگاؤں گا, بلکہ اس کو دین کے کام میں ہی صرف کروں گا. عین ممکن ہے کہ اس کا کچھ حصہ میں گالیوں والی سرکار کے مدرسے کے لیے چیک لکھ دوں. تو میں اس آفر کو قبول کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر. اب میں انتظار کروں گا گالیوں والی سرکار کا کہ وہ مجھے بتائیں کہ کون سا رکوع ہے جو میں نے تلاوت کرنا ہے. وہ رکوع میں تلاوت کروں گا اور اس پہ بات ختم نہیں ہوگی. ویسے تو ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. اب میری ریکوائرمنٹ اس کے بعد یہ ہے کہ جب مجھے 1 کروڑ روپے کی گاڑی مل جائے گی تو اس کے بعد ہم ایک مدنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں آج ہی کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد باپا جانی المعروف دادا صاحب کی گھوڑی ان کو بھی کہنا ہے کہ وہی رکوع وہ بھی تلاوت کریں, اور آپ کے مفتی اعظم بھی تلاوت کریں, اور دعوت اسلامی کے جو مفتی اعظم ہے مفتی حسان اتاری صاحب وہ بھی وہی رکوع تلاوت کریں گے, اور پبلک فیصلہ کرے گی. بلکہ دوسرے فرقوں کے قراء جو ہیں وہ فیصلہ کر دیں گے کہ کس نے قرآن جو ہے وہ تجوید کے ساتھ لحن جلی کی غلطیوں کو اوائڈ کرتے ہوئے پڑھا ہے. انشاءاللہ حق کا حق ہونا ظاہر ہو جائے گا. رکوع آپ کی مرضی کا ہوگا, جو مشکل سے مشکل رکوع آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. انشاءاللہ تعالی میں ویڈیو میں اس کی ریکارڈنگ کروا دوں گا. اور آپ کے جو امیر اہل سنت ہیں المعروف باپا جانی مولانا الیاس قادری صاحب جو ہمارے بھی ایکس مرشد رہے ہیں, اگلے دنوں ان کی ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں وہ قرآن پاک کی ایک آیت کو کوشش کے باوجود صحیح پڑھ نہیں پا رہے. غوث وقت کا یہ حال ہے. انہوں نے آیت کو پڑھا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور ان کی زبان پہ یہ چڑھ ہی نہیں رہی ہے, الفاظ ہی بھول رہے ہیں, بار بار کوشش کر رہے ہیں. اور جو دعوت اسلامی کے مفتی اعظم ہیں حسان اتاری صاحب, انہوں نے پیچھے سے لقمہ دیا اور غلط دیا, بِأَيْدِيكُمْ بول دیا انہوں نے, یعنی کہ امیر اہل سنت انہوں نے بھی آیت کو غلط پڑھا, اور جس نے لقمہ دیا مفتی اعظم دعوت اسلامی کا حسان اتاری اس نے بھی بِأَيْدِيكُمْ کی بجائے بِأَيْدِيكُمْ بولا. تو کیا اس کی بنیاد پہ میں یہ ڈکلیئر کر دوں کہ تمہارے مفتی اعظم کو بھی قرآن نہیں آتا, تمہارے امیر اہل سنت کو بھی قرآن نہیں آتا؟ تو یہ زیادتی والی بات ہو. اپنی اسی ویڈیو کے دوران انجینئر صاحب نے بریلوی اور دیوبندیوں کے مابین ہونے والے مناظرے کے حوالے سے بھی اپنی رائے دی, جو کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب اور دیوبندی عالم مولانا ساجد نقشبندی صاحب کے ساتھ ہونا تھا. آج کل وہ ساجد دیوبندی صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ایمان کے اوپر بات کریں, اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ساجد دیوبندی صاحب اگر اعلیٰ حضرت کے ایمان کے اوپر ان سے مناظرہ کریں گے تو یہ سارے کے سارے مولوی پھنس جائیں گے, اس لیے تیار نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ ان عبارتوں پہ ہیں. وہ جو عبارتیں ہیں وہ دیوبندیوں کا کمزور پوائنٹ ہے, اور اعلیٰ حضرت کا ایمان جو ہے یہ بریلویوں کا کمزور پوائنٹ ہے. جس طرح قادیانی جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کے کریکٹر پہ بات نہیں کریں گے, ڈٹ کے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے, اس طرف نہیں آتے کہ اس کا کریکٹر کیا تھا. اسی طریقے سے بریلوی کبھی بھی اعلیٰ حضرت کے کریکٹر پہ نہیں آئیں گے, وہ ان کے ایمان کا دفاع نہیں کر سکیں گے. ظاہر ہے جب وہ کہیں گے وابیوں کا خدا جو ہے زنا کار ہے نعوذ باللہ, ڈائریکٹ گالیاں خدا کو نکالی ہوئی ہیں, تو وہ کیسے دفاع کریں گے؟ اور کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہیں, وہ تو اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے ہم نے بتائے ہوئے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. اور اپنی اسی ویڈیو کے آخر میں انجینئر صاحب نے ساحل عدیم صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اگر تصوف کا دفاع کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مادو لال حسین کی اس عبارت کے بعد ان کو تصوف میں LGBTQ کا بزرگ ڈکلیئر کر دیں. مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں انجینئر ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا, حالانکہ ان کی بڑی خدمات ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں ہمارے بزرگوں پہ PhDs ہو رہی ہیں. PhD کس پہ ہو رہی ہے جی؟ وہ کہہ رہے ہیں جی داتا صاحب پہ PhD ہو رہی ہے, بابا بلے شاہ کے اوپر PhD ہو رہی ہے. یعنی بابا بلے شاہ کے اوپر انگریزوں نے PhD کیا ہے کہ انہوں نے نچ کے مرشد کیسے بنایا تھا. تو جناب PhD آپ مادو لال حسین پہ بھی کریں کہ حسین نامی بزرگ نے مادو لال لڑکے پہ عاشق ہو کر کس طریقے سے اس کو گھیرو ڈالا تھا. ہاں, اور پھر وہ دفن بھی اکٹھے ہوئے, عشق مجازی سے عشق حقیقی تک پہنچنے کی کوشش کی. ہاں, اور LGBT کے بزرگ ٹھہرائے گئے. یعنی آج کی ڈیٹ میں میں نے ڈکلیئر کیا. ساحل الدین بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ بھی ذرا تصوف سے محبت رکھتے ہیں, ایک مہربانی کریں, یہ جو مادو لال حسین ہے نا, ان کو LGBT کا بزرگ ڈکلیئر کرتے ہیں, یا کہیں کہ یہ سب فراڈ ہے, کوئی ایسا واقعہ ہے ہی نہیں ہے.
دونوں میں سے ایک کام کریں. یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ بزرگوں میں کچھ نہ کچھ تو تھا, وہ یہ کچھ تھا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل کے انجینئر صاحب کے خلاف اوپینین کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے. یعنی کہ اب اس اسلامی نظریاتی کونسل کے اوپینین کی انجینئر صاحب کے کیس میں کوئی بھی حیثیت نہیں. اور یاد رہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ انجینئر صاحب نے درج نہیں کیا تھا, بلکہ اس کے پیٹیشنر ڈاکٹر محمد اسلم خاکی صاحب تھے. محسن اختر کیانی صاحب نے اس فیصلے میں یہ لکھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں موجود علماء کرام ممتاز ہیں, لیکن انہوں نے انجینئر صاحب کے خلاف فیصلہ سنا کر ان کے فنڈامنٹل رائٹ کو وائلیٹ کیا ہے, جو کہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا. اور الحمدللہ ابھی تو تازہ ایک اور خبر بھی ملی ہے الحمدللہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نظراتی کونسل کا وہ فیصلہ اڑا دیا ہے جو پہلے انہوں نے معطل کیا ہوا تھا, اب اڑا دیا ہے. اور چند دنوں تک انشاءاللہ ڈیٹیل فیصلہ آ جائے گا, پھر انشاءاللہ میں اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا. اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر انجینئر صاحب نے جو ہے نا وہ بیل حاصل کیا. بھائی ہم نے بیل میں 20 ریفرنسز کرسچنز کی کتابوں سے دیے, 15 مسلمانوں کی کتابوں سے, اور 250 صفحوں کی فائل ہمارے کور کمانڈر حافظ طاہر ایوبی صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس نے تیار کی تھی اللہ کے فضل سے. اور وہ فیصلہ تو آج آ رہا ہے بھائی, میرے باہر نکلنے کے بھی آلموسٹ 6 مہینے کے بعد اب جا کے محسن اختر کیانی صاحب نے وہ فیصلہ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے جرأت دکھائی. اور یہ آج ایک بریکنگ نیوز ہے ہماری اس ویڈیو کے اندر. انشاءاللہ اس میں ویڈیو الگ سے ریکارڈ کرواؤں گا. تفصیلی فیصلہ ہم نے اپلائی کیا وہ ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ صحافیوں کو بھی دے دیں گے تاکہ وہ اس کے اوپر ولاگ کریں گے. پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نظراتی کونسل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان کے کفر اسلام کا فیصلہ کرے. پاکستان میں عدالتیں فیصلہ کریں گی. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.